بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں عائشہ شفیق جماعت ششم کی اردو لینگویج کی اسائنمنٹ کے ساتھ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج سسٹم اٹا کینٹ کی جانب سے ایپ سیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہماری کتاب ہے اردو زبان و قواعد اور ٹاپکس ہیں تفہیم نگاری اور خطوط نویسی۔ طلباء ان عنوانات کو سمجھنے کے بعد اصول و ضوابط کے مطابق خط لکھنے اور تفہیم کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپکس کی طرف۔ ہمارا پہلا ٹاپک ہے تفہیم نگاری۔ تفہیم کا لفظ فہم سے ہے، جس کا مطلب ہے سمجھنا، جاننا۔ آپ جب بھی کسی نظم کی تشریح کرتے ہیں، خط، درخواست، کہانی یا مضمون لکھتے ہیں تو کچھ اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر تحریر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آج ہم تفہیم کے اصولوں کو دیکھیں گے۔ تفہیم کے لیے آپ کو ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اور اسے آپ نے 2 سے 3 بار بہت غور سے پڑھنا ہوتا ہے۔ پیراگراف کو غور سے پڑھ لینے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس عبارت کے نیچے کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ اصل میں یہ سوالات اسی تفہیم کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ جو عبارت آپ نے پڑھی ہوتی ہے اسی میں سے وہ سوالات دیے جاتے ہیں اور آپ نے ان کے جوابات خود سے لکھنے ہوتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی سوال ایسا ہو جو آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو، اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس عبارت کو پھر سے پڑھنا ہے اور نفس مضمون پر غور کرنا ہے، مطلب آپ کا جو مین ٹاپک ہے اس پر غور کریں۔ تفہیم کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ آپ کے جوابات سوالات کے بالکل مطابق ہوں اور جتنی بات پوچھی جائے بس اتنا ہی جواب دیا جائے۔ آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں گے کہ کوئی بھی جواب بالکل عبارت کی نقل کر کے نہیں لکھنا، اس کو کاپی نہیں کرنا بلکہ اپنے الفاظ میں جواب دیں گے۔ ان سوالات میں سے ایک بہت ہی مین سوال جو آپ کو دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے عنوان تجویز کریں۔ آپ نے جو عبارت پڑھی اسے پڑھ کر آپ کے ذہن میں ایک عنوان آ رہا ہے، وہ کیا ہے وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کو ایک عبارت دی جا سکتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہوں۔ آپ سے جب کہا جائے کہ اس کا عنوان لکھیں تو آپ عنوان اس کو دے سکتے ہیں سیرت طیبہ، اور عنوان کو ہمیشہ مختصر تحریر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا، آپ ایک چھوٹا سا عنوان لکھ سکتے ہیں، ٹاپک دے سکتے ہیں سیرت طیبہ۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی پیراگراف ہے، کسی شخص نے جھوٹ بولا اور آخر میں اس کو سزا ملی تو آپ اس کا عنوان لکھ سکتے ہیں جھوٹ کے نقصانات۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ کو تفہیم سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اصول و ضوابط کے مطابق تفہیم نگاری کر سکیں گے۔ اب آتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف جو ہے خط نویسی۔ پرانے زمانے میں لوگوں کو آج کے دور کی جدید سہولیات کیونکہ میسر نہیں تھیں اور وہ ملاقات کرتے تھے خطوط کے ذریعے۔ خط کو آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہم نہ صرف اپنا حال دوسرے کو بتاتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کا حال بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ خط کی 2 اقسام ہوتی ہیں، غیر رسمی خط اور رسمی خط۔ غیر رسمی خط آپ اپنے رشتہ داروں، دوستوں، والدین وغیرہ کو لکھتے ہیں، جبکہ رسمی خط کسی بھی ادارے کے سربراہ کے نام لکھا جاتا ہے۔ اسے کاروباری خط بھی کہتے ہیں۔ خط کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ جسے خط لکھ رہے ہیں یہ سمجھ کر لکھیں کہ وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ خط کے الفاظ سادہ ہونے چاہیے اور آپ کسی چھوٹے کو خط لکھیں یا بڑے کو، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے خط لکھیں۔ نفس مضمون کو پیراگراف کی صورت میں تحریر کریں، مطلب آپ کو جو ٹاپک دیا گیا ہے آپ نے اس پر تحریر کرنا ہے ایک پیراگراف بھی۔ خط کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مقام روانگی اور تاریخ۔ مقام روانگی جہاں سے آپ کا خط روانہ ہو رہا ہے، جہاں آپ لکھتے ہیں نا از کمرہ جماعت یا کمرہ امتحان، اور پھر اس کے نیچے آپ تاریخ لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد القاب و آداب۔ القاب سے مراد پیارے ابا جان یا میرے پیارے دوست یا پھر پیارے چچا جان، یہ ہو گئے القاب۔ اور آداب کیا ہوتا ہے؟ کیسے ہیں آپ، یا امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پھر ہے نفس مضمون۔ مراد یہ ہے کہ جو ٹاپک آپ کو دیا گیا ہے جس پر آپ نے خط لکھنا تھا اس ٹاپک کو اب آپ ایک پیراگراف کی شکل میں لکھیں گے۔ پھر اینڈنگ، جس کو آپ اختتام کہتے ہیں، اس میں آپ لکھ دیتے ہیں کہ اپنا خیال رکھنا، اپنے گھر والوں کو میرا سلام کہنا، اور لیفٹ سائڈ پر آپ لکھتے ہیں
वस्सलाम, तुम्हारा दोस्त, और फिर उसके नीचे अपना नाम लिख देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उसूल व ज़वाबित के मुताबिक ख़त तहरीर कर सकेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।